السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیئر بردر اینڈ سسٹر، آج میں آپ سب کے سامنے پھر سے ایک نئے اعتراض کے ساتھ حاضر ہوں۔ آج کا اعتراض 73 فرقوں پر ہے، تو سب سے پہلے آپ اس ایکس مسلم کا اعتراض سن لیں، پھر ہم آگے انشاءاللہ اس کا جواب دیں گے۔ فرقے ہوں گے اور ان میں سے ایک ہی فرقہ جو ہے وہ جنت میں جائے گا۔ بٹ the problem is کہ وہ فرقہ ہوگا کون سا جو جنت میں جانے والا ہے؟ اس کا پتہ کیسے چلے؟ کیونکہ محمد صاحب نے جہاں وہ حدیث بیان کری ہے وہاں محمد صاحب نے اس فرقے کی پہچان نہیں بتائی، نہ اس فرقے کا نام بتایا ہے۔ اگر محمد صاحب اس فرقے کا نام یا پہچان بتا دیتے تو سارے کے سارے لوگ اسی فرقے کو اختیار کر لیتے اور سارے کے سارے لوگ جو ہے اسی فرقے میں آ کر۔ تو آپ سب نے سنا کہ اس کا اعتراض یہ ہے کہ مسلمانوں میں 73 فرقے ہوں گے اور اس میں سے ایک فرقہ جو ہے کہ جنت میں جائے گا اور باقی کے 72 فرقے جہنم میں جائیں گے۔ لیکن اس کا کہنا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں بتایا کہ کون سا فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو آئیے دیکھتے ہیں کہ کیا یہ جو کہہ رہا ہے وہ سچ ہے یا نہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر اسی حدیث کو دیکھنے والے ہیں جس حدیث کا اس نے حوالہ دیا ہے۔ دیکھیں، سنن ابن ماجہ 3992 کی حدیث ہے۔ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہودی 71 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے ایک فرقہ جنتی تھا اور 70 جہنمی۔ عیسائی 72 فرقوں میں تقسیم ہوئے، ان میں سے 71 جہنمی تھے اور ایک جنتی۔ کہ قسم ہے اس ذات کی جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری امت ضرور 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے ایک فرقہ جنت میں جائے گا اور 72 جہنم میں۔ عرض کیا گیا ہے اللہ کے رسول وہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا جماعت۔ تو یہ تھی مکمل حدیث جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ تو دیکھیں، اس حدیث کی وضاحت کرنے سے پہلے میں یہ بات بتا دوں کہ یہاں پر ہم اس حدیث پر اختلافات ہیں، یعنی کہ بعض کا کہنا ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے اور بعض کا کہنا ہے کہ یہ ضعیف ہے۔ تو ہم یہاں پر اس اختلافات میں نہیں پڑھنے والے ہیں، ہم یہاں پر صرف اس اعتراض کا جواب دینے والے ہیں، کیونکہ سب کی اپنی اپنی وجوہات ہیں، اپنے اپنے دلائل ہیں۔ تو دیکھیں، بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے، ٹھیک ہے، جس پر اس نے اعتراض کیا ہے۔ تو دیکھیں، سب سے پہلی بات تو دیکھیں کہ یہ شخص آدھی حدیث کو بیان کر رہا ہے، یعنی کہ لوگوں تک آدھا علم پہنچا رہا ہے۔ یہ خود لا علم ہے، اسے خود علم نہیں ہے، اس لیے یہ لوگوں تک آدھی بات پہنچا رہا ہے۔ آپ اس پوری حدیث کو دیکھیں تو اس حدیث کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ الجماعت۔ تو دیکھیں، یہاں پر جماعت سے مراد صحابہ کی جماعت ہے۔ اس کے علاوہ ترمذی اور مشکات المصابیح کی جن حدیثوں میں اس بات کا ذکر ہے، وہاں پہ جو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں وہ ہیں ما انا علیہ و اصحابی، یعنی کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہوگا، یعنی کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اور ان کے صحابہ کو فالو کرے گا پراپرلی، وہ جماعت انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے جنت میں جائے گی، چاہے وہ جو بھی فرقہ ہو۔ وہ جو پراپرلی ان آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کے صحابہ کو فالو کرے گا وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گی۔ دیکھیں کہ ان تمام باتوں سے یہ بات تو معلوم ہوتی ہے کہ یہ ایک ایکس مسلم جو لا علم اور جاہل ہوتے ہیں، تبھی تو وہ ایسے اعتراض کرتے ہیں اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے آدھی حدیثیں بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ گمراہ ہو جائیں۔ اور ان کو تو خود بھی علم نہیں ہوتا، اگر انہیں خود علم ہوتا تو یہ خود یہ بات سمجھ چکے ہوتے اور ایسے اعتراض نہیں کیا کرتے۔ تو میں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو اس اعتراض کا جواب مل گیا ہوگا، اور انشاءاللہ ہماری پھر ملاقات ہوگی نیکسٹ ویڈیو میں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔